اب آپ نے ہمارے جو چیئرمین پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری، اس کو بھی جو ایک بڑا پاپولر کینڈیڈیٹ تھا ہمارے سب کینڈیڈیٹس میں، وہ ایک مقبول کینڈیڈیٹ تھا اور وہ جیتا ہوا، اس کو بھی ہرا دیا اور مارجن اتنا دے دیا جس طرح کو جو عطا اللہ تارڑ ہے وہ سب سے پاپولر شخص ہے اس کیمپین میں. وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان تحریک انصاف نے ایک بار پھر بازی پلٹ دی. اس پر تفصیل سے بات کریں گے. پہلے آپ یہ اعتزاز احسن صاحب کی ویڈیو دیکھیں. نیشن کا بنایا ہوا ہے اس وقت نون نے، اور نون کو جو کچھ مل رہی ہے وہ اسی بنیاد کے مل رہی ہے کہ اس نے کانفرنٹیشن ایک ایٹیٹیوڈ رکھا ہے اور جو پی ٹی آئی کو اس نے اس میں دبانے کی کوشش کی ہے. اب آپ نے ہمارے جو چیئرمین پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری، اس کو بھی جو ایک بڑا پاپولر کینڈیڈیٹ تھا ہمارے سب کینڈیڈیٹس میں، وہ ایک مقبول کینڈیڈیٹ تھا اور وہ جیتا ہوا، اس کو بھی ہرا دیا اور مارجن اتنا دے دیا جس طرح کو جو عطا اللہ تارڑ ہے وہ سب سے پاپولر شخص ہے اس کیمپین میں. وہ کہاں سے پاپولر؟ کون اس کو جانتا ہے؟ کون اور چودھری کو جانتا ہے یا ووٹ دینا چاہتا ہے؟ لوگ سلمان راجہ کو ووٹ دینا چاہتے تھے، لوگ بلاول بھٹو زرداری کو ووٹ دینا چاہتے تھے، دل سے لوری چاہتے تھے کہ یہ آئے اور یہاں سے ڈس اپوائنٹ نہ ہو. ان کا لیڈر ہے اور اس نے بڑی اچھی کیمپین چلائی، بہت اچھی، پر انہوں نے اپنے اتحادیوں کو تک نہیں چھوڑا. اب اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مریم کا بڑا ٹیسٹ ہوگا. یہ اکنامک طور پہ ہمیں بڑی مار پڑے گی، امکان سارے یہ کہتے ہیں، اور اس میں کوئی اس بیوروکریسی کو لے کے چلنا اپنے ساتھ، اور یہ بڑا ایک عجیب سا ڈپلومیٹک بھی اور روب بھی ہو اور ڈپلومیٹکلی بھی آپ ڈیل کرو، اور سیاست صحیح دیکھنی پڑے گی، دیکھنے کو ملے گی مریم کی. آئی تھنک وہ ایک ٹیسٹ کیس ہوگا بیکاز شی ہیز بین انٹروڈیوس فار دا فرسٹ ٹائم انٹو دس الیکٹرل پالیٹکس. اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کو یہ داد دیتا ہوں مریم کو، اور میں دیتا رہا ہوں کہ شی ہیز شون ایک گٹس اس نے دکھائی ہیں کہ وہ اپنے والد کے ساتھ یہاں جیل میں جانے کو، مطلب ہے دیر از نو ادر آپشن. یہاں سے وہ عدالت میں شی وینٹ ہوائی جہاز سے شی وینٹ ٹو اڈیالہ جیل اپنے والد کے ساتھ. وہ لندن سے پھر بھی آ گئی. اس کے برعکس دیکھو اس کے بھائی دونوں، وہ چھپے ہوئے ہیں، وہ بھاگے ہوئے ہیں یہاں سے، اور وہ جرت نہیں کر سکتے اس طرف آنے کی. تو اس معاملے میں مریم کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے مسلم لیگ نواز کی اپنے ایک عہد میں، اب تو مسلم لیگ نواز کے الیکشن کیمپین میں تو ڈیڈ فش کراؤڈز تھے، ڈیڈ فش، مری مچھلی جس میں ہوتے تھے اس میں انرجی نہیں تھی. بٹ مریم نے پہلے بڑی انرجی ڈالی رکھی اور میاں صاحب باہر بیٹھے رہے اینڈ شی گاٹ دا کراؤڈ اینڈ لائونڈ اپ دا کراؤڈ. پر اب اس میں مسائل تو بہت ہیں، اور مسائل اب کہ یہ اسمبلیوں میں بڑی جماعتوں جنہوں نے زیادہ ووٹ لیے ہوئے ان سے بھی آگے نکل جائے. اب انہوں نے بامر مجبوری، اب میاں صاحب اس سے بھاگ نہیں سکتا کہ اب گورنمنٹ نہ بنائے، گورنمنٹ ان کے کہنے پہ بنانی پڑنی ہے. اور گورنمنٹ میں یہ بڑے مجھے تو ناخوش نظر آتے ہیں. مجھے تو آج مریم کی اوتھ ٹیکنگ پہ بھی نواز شریف کے چہرے پہ کوئی رونق نہیں تھی، کوئی رونق نہیں تھی. وہ جو شہباز شریف بھی ذرا بجھا تھا. یہ اس وقت جب آپ کی بیٹی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بن رہی ہو، ملک میں تاریخ بنا رہی ہو، اور آپ کے چہرے پہ کوئی ایک بھی ہنسی نہ آئے ایک دفعہ بھی، اور یہ
اچھا ایک سوال اور میں آپ سے پوچھوں گا. جی بات مکمل کر لیں آپ. میں نے ایک اصل میں IMF کا سوال پوچھنا ہے. بڑی لے دے ہوئی اور بڑا تنقید ہوئی خان صاحب پہ کہ یہ تو ایک قومی معاملہ تھا, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں قانونی طور پر بھی اور ویسے سیاسی اور اخلاقی طور پر بھی؟ بڑا مشکل یہ ہے اس پہ خان کو کچھ ایڈوانٹیج ملنا, اور خاص کر جو حالات برے ہوتے گئے تو خان کو بڑے کی بہت تنقید ہوگی اور اس کو بڑا اس کا نقصان ہوگا جو ڈیسیجن لیا اور جو خط لکھا ہے کہ نہیں لکھا یہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی. پر سوال اس نے بھی ویسے کوئی برا تو نہیں لیا, غلط تو نہیں اٹھایا. دیکھو اس کو آپ نے تو دیوار سے لگا دیا, اس کا بلے کا نشان لے لیا جو ووٹر کا نشان ہے, ووٹر کی پراپرٹی ہے, پارٹی کی نہیں ہے, وہ آپ نے اس سے لے لیا. اس کو آخری 3 دنوں میں 7 فروری سے پہلے آپ نے 3 اس کے خلاف فیصلے لیے عدالتوں نے, اور جو اس طرح انہوں نے کیا ایک ہی دن بیٹھ کے 14 گھنٹے بیٹھ کے انہوں نے 14 سال 7 سال 10 سال, اور یہ یکے بعد دیگرے سزائیں ہیں. یہ ایک نہیں کہ 14 سال میں 7 سال بھی کٹ جائے گی اور 10 سال بھی کٹ جائے گی, یہ 31 سال کی سزائیں دے دی اس کو, اور اس کو آپ نے کہا یہ تو دنیا کو دکھا دیا کہ یہ ختم ہے. اب وہ جو سزائیں آپ نے دی یہ اور بات ہے کہ اس سے ہمدردیاں اور لوگوں کی عمران خان سے ہو گئی, پر جو کمایا مسلم لیگ نواز نے وہ آپ دیکھ لیں کہ اس کو خسارہ ہوا ہے بڑا سخت ان سزاؤں کے دینے سے. اور جو عمران نے سوال کیا ہے IMF سے متعلق, انہوں نے کہا یہ قرضہ واپس کس نے کرنا ہے, یہ قرضہ واپس کس نے کرنا ہے. دیکھیں قاضی صاحب بڑی سمپل سی بات ہے جو کوئی بات ہی نہیں کرتا, میں نے نہیں کسی سے سنی کہ پاکستان قرضہ تو لے لے گا پر واپس کس نے کرنا ہے. واپس ہم اشرافیہ نے تو نہیں کرنا. میرے پہ تو انکم ٹیکس اس طرح نہیں بڑھے گا جس طرح کہ ماچس کی ڈبیا پہ وہ ڈیوٹی یا امپورٹ ٹیکس, یا اگر امپورٹڈ یہاں کا جو بھی مال ہے اس پہ کسٹم ڈیوٹی, پروڈکشن سیلز ڈیوٹی, سیلز ٹیکس, یہ بڑھیں گے. یہ واپس غریب نے کرنا ہے, لینا امیر نے. اس سارے جو IMF کے جتنے پیسے آئے ہیں ہمارے پاس وہ سارا غریبوں کو کہاں ملا ہے. غریب تو تھرو انڈائریکٹ ٹیکسیشن, وہ تو واپس ادا کرنے میں اس کا ذمہ داری ہے, اس پہ ہم بوجھ ڈالتے ہیں. ہم کھا پی گئے ہیں قرضے, کوئی $120 بلین کا قرضہ ہے ہمارے پہ, ایکسٹرنل ڈیٹ 80 کھرب 80 ٹریلین روپی. ناظرین اکرام, یہ گفتگو تو آپ نے سن ہی لی اعتزاز احسن صاحب کی. اس کے علاوہ ناظرین سینئر صحافی اسد طور صاحب کو آج پھر FIA نے گرفتار کر لیا. اس کے علاوہ ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ سے 2 اچھی خبریں ہیں. ایک تو یہ کہ خان صاحب سے جو ہے ہفتے میں 4 دن آپ ملاقات کر سکتے ہیں, جو ان کے وکیل ہیں وہ 4 دن ملاقات کر سکتے ہیں, ہفتے میں 4 دن پیر سے لے کر جمعرات تک. اور ناظرین اس کے علاوہ یہ ایک خبر ہے کہ خان صاحب سے ملاقات کے دوران, مطلب وکیل اور کلائنٹ کے درمیان جب ملاقات ہو رہی ہوگی, مطلب خان صاحب کے جو وکیل ہیں اور خان صاحب کے درمیان جب ملاقات ہو رہی ہوگی, اس دوران کوئی اور تیسرا بندہ, کوئی اور تھرڈ پرسن وہاں پر نہیں بیٹھے گا. یہ تھی ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ کی خبریں. اور ناظرین جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج CM بنا دیا گیا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کو. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, اور مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.